بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جانتے ہیں آپ کو احساس تنہائی کیوں گھیر لیتی ہے اور اس احساس تنہائی کا مطلب کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب بالکل نارمل ہوتا ہے، لیکن تمہارے دل پر پھر بھی اداسی چھا جاتی ہے۔ بظاہر سب ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن دل کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ سب آس پاس ہوتے ہیں، لیکن تمہیں عجیب سی تنہائی آ گھیرتی ہے۔ سب ٹھیک ہو کے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور تب تم بے بسی کی دلدل میں آ پھنستے ہو۔ یہ احساس تنہائی بار بار کیوں ستاتا ہے؟ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، تم قرآن بھی پڑھ رہے ہو، تم سب سے احسن طریقے سے پیش آنے کی بھی کوشش کر رہے ہو، لیکن پھر بھی یہ اداسی بے سکونی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ ہو سکتا ہے اللہ نے تم سے کوئی کام کہا ہو اور تم نے وہ نہ کیا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن سے تمہیں کوئی حکم ملا ہو اور تم نے عمل نہ کیا ہو۔ ہو سکتا ہے تم قرآن تو پڑھ رہے ہو لیکن ہدایت نہ لے رہے ہو۔ یہ بے سکونی ریمائنڈر ہی تو ہے جو تمہاری توجہ اس طرف دلا رہی ہے جسے تم بھول بیٹھے ہو۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب بظاہر تو ہم سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھٹک جاتے ہیں۔ تب کسی اور کے پاس جا کے یہ سوال کرنے سے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، پھر بھی بے سکونی ہے، کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہیں؟ ایسے سوالات کے جوابات کسی دوسرے سے نہیں ملیں گے۔ آپ کا دل و دماغ جانتا ہوتا ہے کہ خرابی کہاں ہے۔ اکثر وہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جسے بظاہر معمولی سمجھ کر ہم فراموش کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر اللہ کے کسی حکم کی نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ اکثر نفس اللہ کے احکام کے آڑے آ رہا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمارا دل اور دماغ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہے، تب اسے خود دور کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم سے ایسا ہوتا ہے تب ہم انجانے میں خود کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ ہم انجانے میں اللہ کی بات کو اہمیت نہ دے کر اس سے دوری کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور تب ہی یہ بے سکونی والا الارم بجنے لگتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اچھی بات پتہ چلے تو ہم اسے کسی اگلے پل کے لیے ٹال دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اسے بعد میں کر لیں گے، اور پھر بعد میں فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کو ہم دور کر دیتے ہیں نا، تو پھر ہم تنہا ہو جاتے ہیں۔ یہ بے سکونی، یہ بلا وجہ کا اکیلا پن، یہ احساس تنہائی، ہر شخص ہر شے کی موجودگی کے باوجود بھی کسی کمی کا احساس، یہ اللہ سے دوری کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جسے دنیا کی اور کوئی شے پر بھی نہیں کر سکتی، جسے دنیا کی کوئی اور شے پر نہیں کر سکتی۔ اور پتہ ہے تب کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اب تم مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ گے کہ تمہیں اب تو اپنے اللہ کو پھر سے راضی کرنا ہوگا۔ تمہیں تو اپنے اللہ کو پھر سے قریب جانا ہوگا۔ تمہارے پاس توبہ کا آپشن آخری سانس تک سلامت پڑا ہے، چاہے جتنی مرضی دفعہ اسے استعمال کر لو۔ اور پتہ ہے سورۃ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل ضرور کر ڈالوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ لازمی کہا کریں۔ اور جانتے ہیں آپ یہ آیات کب نازل ہوئی تھی؟ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سوالات کے جواب میں کہا تھا کہ باقی سوالات کے جوابات میں کل دوں گا۔ تب ایسا ہوا کہ کئی روز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ کفار حضور کا مذاق بنانے لگے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بہت پریشان ہو گئے تھے، اور تب اللہ نے یہ آیات نازل کی تھیں۔ تمہیں کیا کرنا ہوگا پھر؟ تمہیں بھی ہر اچھے کام کے ارادے پر انشاءاللہ کہنا ہوگا۔ جب بھی تمہیں قرآن سے کوئی حکم ملے، تمہیں قرآن سے اسے پورا کرنے کا عہد کر کے انشاءاللہ کہنا ہوگا۔ تمہیں اللہ کی مدد ہر کام میں شامل کرنا ہوگی۔ اور پھر پتہ ہے اگلی آیات کیا نازل ہوئی تھی؟ سورۃ کہف میں اگلی آیات یہ نازل ہوئی تھی کہ اپنے رب کو یاد کر لیا کیجیے جب آپ بھول جائیں۔ انسان کی محدودیت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل بھی آسان کر دی۔
جیسے ہی تمہیں بے سکونی کا یا کسی غلطی کا کوئی الارم بجتا محسوس ہو تو تم فوراً اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لو، تم ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ، اور پتہ ہے سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔